الحمدللہ نحمدہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سر توجہ ہے سنیے عزیزوں اور ساتھیوں پیار والے بندے ہو محبت والے اللہ دا دین سمجھن واسطے آئے ہو فقیر تو ان دین سمجھان کی کوشش کرے سب تو پہلے جیڑی چیز بندے نو یاد رکھنی چاہیے وہ ہے اللہ نہ ماننا اللہ تعالیٰ دی ذات اسنو کی میں مننا تو سر اللہ دیاں منن دیاں توحید دیاں علامات نے اللہ دی ذات نال سب تو بڑا ظلم اور زیادتی جیڑا بندہ کر سکتا ہے وہ شرک اللہ دی ذات نال شرک کرنا اے بہت بڑا ظلم ہے اللہ قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم شرک کی ہوندہ ہے شرک ہوندہ ہے اللہ دی ذات ذات میں شرک ہے اللہ واجب اللہ بنائیے اللہ نے کسے نہیں بنایا ساری کائنات ختم ہو جانا ہے اللہ مڑ باقی ساری کائنات اپنے ہونے چھوندی محتاج ہے وہ کسے دا محتاج نہیں
ان کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا با کام میں اللہ تو کرا کے چھڑنا ہے انج نہیں ہو سکتا اللہ والے دعا کر دینے وہ راضی ہوئے تھے وہ دی دعا قبول کرے نہ ہوئے تھے نہ والے دنیا ساریاں دعائیں قبول ہون کے ضروری نہیں ساریاں کسی دیا بھی قبول ہو نہیں کر چاہے تو کر لگے چاہے تو نہ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں سوری دے آج دکا مار کے کام کر چھڑنا یہ سب جھوٹ ان دے کے عاجز ہو کے دعا کرنی ہوندی ہے جڑے ان دے پیارے نے وہ کرن انہاں تو کروانی بھی چاہیے تھے آپ بھی کرنی چاہیے کرنی ان دے کے دعا اے آکھنا کہ میرا کسے رزق بنیا ہے غلط اللہ فرما دے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ خیر الرازقین واللہ یبسط الرزق لمن یشاء وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها قرآن دیاں 4 آیتاں پڑھ کے عرض کرتا پیا اللہ فرماندا ہے رزق میں دینا جنہوں اللہ رزق دیو ہوئے ان دا بندے تویزہ نہ ڈاک کی ملے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی رزق اللہ کی سے دین دا ارادہ کر لے بیس بندے میں رزق دینا ہے تے بندے کو ڈاک سکتے تے جے بندے مڑ ڈاک سکتے تے بندے مڑ اللہ نہ روتے تکڑے ہو اور اے شرک اے کفر اللہ کی سے نہ اولاد دینا چاہتا ہوگا تے کوئی ایک بندہ روک سکتا ہے میں کئی ساڑھے بندے آن دینے ساڑھی جی سو بان چھڑی کمال ہو گئی یہ اللہ تین دینا چاہتا ہے تے بندے طاقتور نے وہ نہ بان چھڑی مہیاں کہیں ساڑھے میں پنڈا میں چے سننا کسی بھی چھنتے ہونے ہو ساڑھا گیا دوریاں جا نکل پنڈا دیا مائیاں دیا بس ساڑھا کیوں دوریاں جا نکل دائے انہاں کچھ کیتا کرایا یہ دا مطلب ہے اللہ تیرے حال کیوں کر لیا ایڈا کو بندہ تکڑا نکلیا یا بی بی وہ تیرے حال رزق اپنے حال کر لیا تو مڑو اللہ تو تکڑا ہو گیا کہ اللہ مہندے ہوا تو اس کھولے نا جیڑا تیرے اسے دا لکھے ہیں میرے حضور فرمان دے ان الرزق لا یطلب العبد کما یطلب آجالو رزق بندے نو انج ڈھوڑ کے ملتا ہے جی میں ان دی موت ڈھوڑ کے ملتی ہے تیرا کوئی نہیں لے سکتا پایا تکڑا رہا کوئی بندہ کسے بندے نہیں مار سکتا جنہی دیر تک رب نہ چاہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں ایک لین تے قرآن دی آیت پڑھا کوئی نہیں مار سکتا کیوں اللہ فرماتا ہے ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا میری مرضی تو بغیر کوئی ماری نہیں سکتا میری مرضی تو بغیر کوئی نہیں مار سکتا نہ کوئی مار سکتا ہے یا اللہ تیری مرضی تو بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے اللہ فرماتا ہے لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون میں جدو مارنا چاہوا پھر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ساری دنیا دے ڈاکٹر اکٹھے ہو کے کسے بندے زندگی دینا جان نہیں دے سکتا کیوں اس مالک مکا چھڑی اے عقیدہ توحید ہے جیڑا مسلمان نو سب تو پہنا یاد کرنا چاہیے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اے عقیدہ توحید ہے آمنت باللہ و ملائکتہ اللہ تے ایمان لے آندہ ہے وہ اللہ تے ایمان لے آندہ ہے تو پھر تویدہ تو کیوں ڈرنا ہے یاد رکھئے جڑا رب تو نہ ڈرتا ہوئے وہ تویدہ تو ڈرتا ہے گلدی سمجھ آئی جیسے جو تھوڑا جے دھیان کرے آج میرے آج میں پینڈ ویچ رانا شہر ویچ بھی رانا تو میں پینڈا دے ماحول نو بڑا قریب کی جان
کہ میری گرومنگ جڑی بنیادی طور تے ہوئی ہو پنڈ وچ ہوئی بندے اندر جی سن جی کسی تویز پائے تو بڑا ڈر ہوں جھوٹ بول دے تو انہیں یقین نہیں حرام کھان لگیا نہیں ڈر دے تسی مسیطے نہیں جان دے تو انہیں پتہ ہے جس نماز نہ پڑھی ہو دوزخ سجنا تسی کوئی نہ ڈر دے تو انہیں پتہ ہے روزہ نہ رکھیے تو ناراض ہوندہ ہے تسی کوئی نہ رکھ دے دا مطلب ہے کوئی نہ ڈر دے سمجھ نہیں ہوندی تسی اللہ تو نہ ڈر دے تویزاں تو ڈرتے ہو تو انہیں پرابلم کی ہے تو اڈا پرابلم ہے کہ تو اڈے اندر توحید پوری طرح آئی اجے پورا تو ساں رب نو منیا نہیں جی میں منن دا حق آتا اللہ قرآن چاکے وما قدر اللہ حق قدرہی جی میں منن دا حق آ بندیاں اونجنے منن دا حق جی میں بندہ رب دا ہوئے تے ڈرے تویزاں پھر وہ کی ہوئے پتر اللہ دل ہے پیر دعا کر دے فقیر دعا کر دے اللہ والے دعا کر دے پتران بنن دی لوڑ نہیں ہوندی سنگلا نال پتر اللہ دی تے منت منی ہے سنگلا نال کوئی بننے دی ضرورت اللہ پتر دیتے ہی تو ان قرآن پڑھا اللہ راضی ہو سی اللہ پتر دیتے ہی تو ان قرآن پڑھا اللہ پتر دیتے ہی تو ان دین سکھا تیرا رب راضی ہوئے کہ میں دیتا چنگے کام تلایا وہ دی ایک لیٹر کھا چھڑ دے بھائی اے کیوں رکھائی آئی اسے کہ یہ سنیا ہے میں منڈا ہوئے تو یہ ذرا حفاظت رہن دی لیٹر تو میں کہ مر تو سارے دکھا تاکہ بڑی حفاظت ہوتی جیڑی ایک موٹھ والا دی جو حفاظت بھی کر دی لی تو سارے رکھے ہوں دے تو مر بھی زیادہ گھنی حفاظت رہی ہو جانی اگر سارے چھاڑ تو کیسے اعتقادات ہیں اور سنی سنائے رہنے اندر کوئی حقائق حقیقت یہ دین دا حصہ ہی نہیں ہے چیزاں کہ ایسی سنیاں سنائیاں میں دبی بھری ہیں بھائی صاحب توجہ ہے توڑی اللہ توڑے ترادی ہوئے جڑے بیار نہ گال پر سن دیو بھائیو ساتھیو اللہ تعالیٰ لا شریک کوئی قوت اقتدار اور طاقت وچو دا شریک نہیں لا شریک لہو فی الملک قل اللہم مالک الملک او ہر شہدہ وارث مالک وللہ میراث السماوات والارض للہ ما فی السماوات والارض یہ ساریاں ایتاں دستیاں بھئی ساری کائنات دا مالک ہاں اللہ فرماتا ہے تو تل ملک من تشا میرا ملک ہے جن میں چاہوں دے دینا وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ جن چاہوں دے کڑو لے لینا میں زمینہ دے بھی چھڑنا تے زمینہ لے بھی لینا اے اختیار میرے کوڑ میں دے بھی دے ماں لے بھی لما اختیار میرے کوڑے بندیاں کوڑے اختیار نہیں نہ ہو کسے تو کھو سکتے نہ کسے دے سکتے جیسا ایسا کرنا ہے اس خدائی اختیار ہے جب مداخلت کرنی ہے تاں ہی تا دوزخ سے جڑ سمجھ چاہ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے مہربانی شرک نہیں کرنا ذات وہی ذات ازلی ابدی دائمی باقی حیو قیوم ذات ہوتی پھر شرک اللہ دی عبادات عبادت صرف اللہ دی کرو اللہ قرآن فرما دن وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ دی عبادت کرنی ہے رب تو سوا کسے دی عبادت بندر نہیں کرنی چاہی دی شرک اکبر عبادت کی بعد بندیاں نوے سمجھ نہیں دی با عبادت ہے سجدہ کرنا کی ہے بولو سجدہ کرنا کی ہے رکوع کرنا کی ہے یہ دو کام بندے نو کسے ہو رہی ہے نہیں کرنے چاہیے نہ رکوع کرنا چاہیے نہ قبر کو سجدہ کرنا چاہیے نہ جھنڈے نو سجدہ کرنا چاہیے نہ کسے پیر نو سجدہ کرنا چاہیے نہ رسول اللہ دی قبر نو بھی سجدہ نہیں کرنا چاہیے
سر مسئلہ سمجھ جا رہے ہیں؟ اجے تقریر نہیں شروع کی، اجے تقریر واسطے تیار کر رہے ہیں تو انمڑ تقریر کرا سر جناب والا سجدہ اور رکوع عبادت اے مشکلہ جڑا آگے کرن لگا تھوڑا جا مشکل ہے، اس میں توجہ نہ سننا۔ منت بھی شرعی طور تے عبادت، منت مننا کی ہے ہن جڑے جڑے منتا مندے ہو ذرا توجہ کر منت مننا کی ہے، منت ہوندی کی منت یہ ہے کہ اللہ نال او وعدہ کرنا کہ یا اللہ جیڑی عبادت میرے تے تو فرض نہیں کی او میں کرانگا، اگر تو راضی ہو کے کم کر دے میں تو میں اتنی عبادت تیری زیادہ کرا بھائی امان اللہ سن دے پہ سنے آؤ میرے الدھیان ہے میرے تے 4 رکعتاں فرض نے فجر دی، میں نہ یا اللہ میں فجر تو علاوہ 100 نفل اور پرساں میرا پتر پاس ہو جائے، میرا پتر نمازی بن جائے یا ساڑی مجھ مل پوے جو دل ہے کر لو، پر گل کی دلال پہ کر دیو اے جے منت، کیونکہ منت عبادت ہے، عبادت رب تو علاوہ کسے کے نہیں کر دی جڑی عجیب و غریب منتا مندے بھائی بور کرایا تے اون دے وچ چول سٹاں دے او دے وچ کھنڈ سٹاں دے بور پانی کھارا نہ کڈے میٹھا کڈے نہر دریا دیگ پکا کے سٹ دینے دریا وچ پیسے سٹ دینے کہ حضرت خضر جڑے انہاں پیسے دی لوڑ ہے بھائی صاحب اے سارے کام میرے نبی نے فرمایا کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، ایسی چیزاں بدعات ہوندیاں اور بدعات گمراہی ہے اور گمراہی دوزخ کھچ لے۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا، حضور فرما رہے ہیں کل بدعت دلالہ و کل دلالت فی النار، ہر نمی چیز جڑی دین دے خلاف ہوئے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں چلی جان والی ہے، ایسے کام نہ کرے۔ ہاں جی ٹھیک قبرستان دے اندر کھانے والی بلکہ کسی بھی قبر دے اوپر کھانے والی کوئی چیز سٹنا منع ہے، قبراں والیاں نوں تواڈے کھانے دی ضرورت کوئی نہیں پائی، اگر تسی اس نیت سے سٹ دے ہو کہ قبراں والیاں نے دی کوئی نفع ہوندا ہے تو غلط ہے، خدا کوئی فائدہ نہیں۔ گوشت دریا وچ سٹنا، گوشت نہر سٹنا، گوشت چرائے وچ سٹنا، گوشت کسے کھیت ہی سٹنا کہ بلاواں کھان گیاں فلان، بالکل گناہ ہے۔ رزق نو ضائع کرنا ہے، صدقے دی نیت کسے غریب نو کھوایا کرو، اللہ تانوں دا اجر دے گا۔ بھائی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ نو برکت دے۔ کدی دے بندے کدی ہتھی آوندے انہاں نے پھر ساریاں گلاں اکو واری دس چھڑی ساڈا بھی ٹائم گھٹ لگتا ہے، یہ بھی ایڈا مولویاں پیراں تو کوئی نیڑے نیڑے رہندے، تھوڑا جا فاصلے تو لنگدے رہندے، تو پھر جدو ایکسیڈنٹ ہو جائے ادو تے پورا ہو گئے۔ توجہ ہے جناب؟ ماشاءاللہ۔ تو بھائی علماء دی صحبت وچ رہیا کرو، علماء کو مسائل دریافت کیتا کرو۔ اس مسئلے سب تو زیادہ ضرورت ہے کہ تسی منتا منن لگیاں کسی عالم دین تو پوچھ لیا کرو کہ میں اے منت مان لواں یا نہ مان۔ منت ہمیشہ رب اگے مننی چاہیے۔ جی پھر ٹھیک ہے۔ اے جڑے تسی مزارات تے جا کے رسے چاڑ دیو، کھڑولیاں چاڑ دیو، سرانے چاڑ دیو، پاجی انہاں دا کوئی فائدہ نہیں، یہ دین نہیں ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ باجی چھاڑ دیو، یہ دین نہیں۔ میں بندے آپ پہ رسم و رواج بنا لئیے، میرے نبی پاک، نبی دی اہل بیت، نبی دے صحابہ کام نہیں کام۔
یہ کام ہندو معاشرے چو ساڈے آ گئے نہیں، کیونکہ ساڈا معاشرہ پہلے ہندوانہ سی، دین آیا صحیح، لیکن اجے پوری پختگی نہیں آئی تو ساڈے اندر پاکستان منے منے ہو گیا۔ بادشاہ لبرل مائنڈ دے آئے، انہاں جو انہاں دا مائنڈ آؤں دے چلائی رکھیا، کسے پوری توجہ نہیں کی۔ جہالت زیادہ سی، علم دی روشنی آ رہی ہے، تو آپ سب بھائیاں نو بیدار ہونا چاہیے۔ ایک جائز ہے کہ اے اللہ، اے میرا کام ہو جائے تو میں فلانے بزرگ دے مدار تے آن والے بندیاں نے اتنا کھانا تقسیم کراں گا، تو آپ اتنے کھانا تقسیم کر سکتے۔ گل کدے نال کرنی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بزرگاں دے مدار تے جانا، اتنے بہن نال روحانی سکون ملدا جانا چاہیے۔ حضور فرماندے نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تو ان قبراں تے جان تو منع کیتا سی، ہن تو ان چھٹی جایا جا سکتا، قبراں تے بہنا چاہیے۔ ساڈا عقیدہ ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل کاملہ را رہنما، قبر دا طواف نہ کرو، قبر نو سجدہ نہ کرو، قبراں تے ران دے تسا ناراض ہو جانا، تسا نہیں ہونا، پیران ہو جانا ہے۔ جب میں کیا نا بھئی گلے نہیں خبران تے لینے چاہیے تو پیران ناراض ہو جانا، لہذا رہن یہ گل رہن وہ کرن دی لوڑ ہے بھائی، یہ گل رہن دے ہوئے نہیں کرنی چاہیے، بگلے نہ لاؤ، بابیاں نو پیسیاں دی ضرورت کوئی نہیں، پیر نو ہی دینے چاہیے۔ زندہ پیر جو تواڈے سامنے جڑے دینے دے چھڈو، زندہ پیر کو نہ کر دے، جڑے قبراں میں ستے پہن انہوں نے ضرور تساں پیران جا کے گلے سٹنے، وہ بھی کٹ مڑ بھی پی نہیں لینے، لہذا یہ گل بھئی نہیں کرنی چاہیے، پیر ناراض ہو۔ ہاں جی، لہذا یہ رہن دے وہ اگاں کر دے۔ عزیزو بات یہ ہے، نہیں بھئی میں نہیں کرنا چاہتا، میرے کو نہیں باہر چیندہ پیران دیا لڑائیاں، وہ اگے ہی آندے نے ادھا واپی، میں ویسے 16 نے سنی ہے۔ ہاں جی بالکل، میں 16 نے سنی ہیں، جی میں سنی بریلوی ہوتے نا پرانے دور دے کاٹھے، میں اونج دانگ پہ رلے نہیں، ایک زیادہ بھی رکھے، لیکن یہ بات ہے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کنا۔ بھائی زہر نو زہر آکھاں گے تے گوڑ نو گوڑ آکھاں گے، گوڑ نو کی میں زہر آکھاں تے زہر نو کی میں گوڑ آکھاں۔ یہ اللہ دا دین ہے، جتھے میں بیٹھا میری ذمہ داری ہے میں حق بیان کرا۔ بھائی ٹھیک ہے، تواڈی مہربانی، مسلک اہل سنت دا سچا ہے، 16 آنے صحیح ہے، سنی رانا ہے، اپنے قلعے وچ کلر نکلے آوے تو گماڑیاں جان دی لوڑ کو نہیں ہوندی، ان نہیں صحیح کرنا چاہیے۔ تے سنیاں دیاں گٹھاں کچھ کلر نکلے ہوندا ہے تے پھر ساڈے رنگے درویش ہون تے وہ سارا علاج کیتی جاتی، اے نہیں صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، غلط ہے نہ کرنا۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، آپ دین رسول اللہ دیتے ہیں، اللہ والے دی مزارات تے جاؤ، مگر اتھے کھلو کے بھی انہاں دے وسیلے نال دعا رب کو مانگو، انہاں دے وسیلے نال منگو، اللہ راضی ہو کے دے گا، لیکن منگنا کدے کولوں ہے؟ تواڈی مہربانی، سنیاں دی مہربانی ہو، میرے تے اعتبار بھی کر دیں تے اعتماد بھی کر دیں تے میری گل بھی مان لیں دیں جیڑی میں دسا، انہوں نے پتہ ہے با پکا سنی ہے جیڑی دسو ٹھیک دسو۔ عورتاں 7 دن سفراں تے نہیں جانا چاہیے، عورتاں دا قبراں تے جانا منع ہے۔ رسول اللہ دی حدیث پاک ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، حضور نے انہاں عورتاں تے لعنت فرمائی ہے جڑیاں قبراں تے من ٹھن کے میلیاں تے جاندے۔ تو یہ عورتاں ساڑیاں 7 دن کر دیں تے مرد شدے شکر کر دیں، بس 7 دن سوکھ دے لگنے، یہ کہ نہیں جاؤ نے تیسی پچھے مزے کرا دے تو باہر اچھا سا نہیں لین دے دیئے گھروں۔ تو عورتاں لائے جانا کسی بھی دربار مزار پیر خانے تے 7 دن قبران تے جا کے عورتاں دا رانا پیدل سفر کرنا، یہ رسول اللہ دا دین نہیں ہے بھائی صاحب۔ تو اسی دین سمجھ رہے ہو نا، سیانے بندے ہو، کچھ ڈیرہ بھی بنیا کرو، عورت اذان کدی پڑھی ہے، عورت جماعت کرائیے،
عورتاں مسجد جاندیاں نماز پڑھن، عورتاں جنازے میں جاندیاں، عورتاں عید پڑھن جاندیاں، تو سان سمجھنا نہیں چاہیے دا ایڈے ضروری کام کرن دی تے دین انہاں مسیتے جا کے اجازت نہیں دیندا جڑی گلیچ بنی تو کسی اور مزار تے دین کیویں اجازت دیندا ہے بجاؤ تسی اوتے 7 دن رہو۔ وہ گل دی سمجھ لگی کہ نہ لگی میری جان؟ مطلب دیکھو نا بھئی 2 جمع 2 تو 4 ہی ہوندے نا 5 تے نہیں ہو سکے کہ اذان ہوندی حی علی الصلاۃ، عورت اٹھ کے وضو کر دی تے کمرے اپنے کھلو کے پڑھ دی، ان کوئی نہیں بندہ آندا پہ مسیتے جا کے پڑھ کھو تے جستائیاں دا ثواب، مسجد عورت بندہ نماز پڑھے تو ان ستائیاں دا ثواب، عورت گھر پڑھے تو پھر انہوں کوئی نہیں آندے تو مسیتے کیوں نہ جاندے؟ کیوں؟ دین آندہ ہے گھر پڑھے۔ کیونکہ دین آندہ ہے صلاتہن خیر لہن فی بیوتہن، عورتاں دی نماز انہاں دے گھر وچ پڑھنا انہاں واسطے مسجد وچ پڑھنا نو بہترین۔ توجہ ہے کہ نا؟ آج یہ دین دی اصل سمجھ اس نو لے لو میرے بھائی، عورت اونچی آواز وچ قرآن بھی پڑھے تے جائز، کیونکہ ان دی عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے۔ جڑیاں بیبیاں بندے لے ہوندے نا، بیبیاں شہراں چوں ونگار کے آؤ تسی میلاد پڑھو، ڈیکچا لے دین تے تھین سنے دین، انہاں ثواب دی بجائے گناہ دی۔ اس محفل دا کوئی ثواب نہیں جندے چ عورت دیاں نعتاں دی یا دی آواز مرداں تک جائے تو گناہ حاصل کر رہے۔ بھائی صاحبان حضور مسجد وچ بیٹھے سن، فجر دی نماز پڑھی تو مسجد خیمے لگے سن، بخاری وچ روایت، حضور نے فرمایا کہ مسجد پردے کہیں تاڑے نے؟ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ دیاں بیویاں نہیں، کیونکہ کل بھی رمضان ہے تو اعتکاف بیٹھنا ہے، تو آپ دیاں بیویاں چاہدیاں کہ اسی بھی مسجد وچ تواڈے نال اعتکاف بیٹھیے۔ حضور دیاں بیویاں حضور دے نال حضور دی مسجد وچ اعتکاف بیٹھنا چاہدیاں سن، حضور نے فرمایا انہاں دے خیمے اکھاڑ دیو، خیمے اکھاڑ دیو، انہاں نے کہو اپنے گھراں چلے جاؤ۔ جدو نبی دی مسجد نبی پاک دے ہوندیاں، نبی پاک دے ہوندیاں، اوئے ہوئے گل سمجھو نا یار، امام حضور نے مقتدی علی حسن حسین طلع زبیر سعد سعید عبد الرحمن بن عوف ابو بکر عمر عثمان مقتدی نے دن نو بھی جبریل آؤں دن رات نو بھی جبریل آؤں دن وہی نازل ہو رہی ہے، ہر ویڑے مدینے تے نور وسدا ہے، ایسی پر نور ماحول وچ بھی نبی فرمان دین عورت گھر وچ رہے مسجد وچ نہ آوے تے اج دے شرارتاں نال بھرے ہوئے دور وچ عورت نو گھروں باہر جا کے درباراں تے رہن دی اجازت کیویں ہو سکدی ہے؟ جڑا دور ہی شرارتاں دا بھریا جدے وچ گھر عورتاں محفوظ ہیں۔ ایک مثال دینا، یہ بگیاڑ واڑے تو بعد کھلو کہ بھی بیڈا نہ کھے نا بجیڑا تو اندر ٹکی کھلوتا ہے زیادتی بھی کرتا ہے تے بیڈا نوں دے آنکھیں نہیں لگنا چاہیے دا، ان سوچنا چاہیے ہے اے ساڈا رشتہ دار ہے جڑا آندا ہے باہر نکلو۔ بھاجی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یعنی بگیاڑ آیا ہے تے واڑا باندے اگے جڑا واڑے باہر سوٹا لے کے بندہ کھلوتا ہے خبردار نہ تو ان باہر نکل دینا ہے تے نہ اس کتے اندر آن دینا، وہ اگے سوٹا لے کے کھلوتا ہے۔ بگیاڑ پچھلے پاس ہو کے نا ٹی وی دے ذریعے رمض نو سمجھے بگیاڑ ٹی وی وچ آیا ہے تے اس آکھیا ہے عورتاں جڑا اندر قید کیتا نے زیادتی پہ کر دے، اسے کہا نہیں بیٹھنا ہو نہیں باہر نکلو، نہیں باہر بڑی ہریالی ہے، باہر بڑے ٹھنڈے پانی نے دریا دی مانے تو بڑے مزے نے تو انتے اس ڈک کے مار چھکے تو بیٹا بھی یہاں دیا نہیں ہے تیرا مولوی ڈانگ لے کے کھلوتا ہے چنگا نہیں سارا باہر کٹے، وہ جان دیا نہیں جس لئے اسا باہر نکلنا ہے، یہ جڑا آندہ ہے نا باہر نکلنا چاہیے سارے تو پہنا سا نیس لوٹنا ہے ظالم۔
بھائی صاحب اے سبق پڑھ لو، کدی بھی سرکار دا دین نہ چھڑیا جے، اے ساریاں شرارتاں۔ حضور میاں صاحب بولے تو آپ فرماند نے در مرشد دا، مرشد مراد حضور پاک، در مرشد دا چھڑ دے جیڑے او صدائی رہے دے بکری ایڑوں چھیڑے ہو بگیارا جوگی۔ اور سجنوں پیاریوں سن لو، اے مسئلہ سن لو، بکری ایڑ تو باہر نہ جائے، بکری چار دیواری دے اندر رہے۔ اور نال میں اے گل بھی دسی جاواں، نیری گل بکری تے نہیں، جوڑے بکریاں دے رکھے نے انہاں نوں چاہیے ہے اپنا ڈنڈا مضبوط رکھو تاکہ کوئی بگیاڑ کوئی بھیڑیا قریب نہ آوے تے کوئی بکری سجا کھپا کرن لگے تو دا حق بندا ہے کہ لیلا پٹوری جیڑی بکری ہوے او نہ کھے لین ایندے وچ لو، کمبلیے ایندے وچ ہو جا، تیرا باہر جانا نہیں بندا، کیونکہ قیامت والے دن رب سونے انہاں بندیاں تو بھی پوچھنا ہے جڑے گھراں دے سربراہ ہوئے۔ ریاض الصالحین میں حدیث موجود ہے، سارے بھائی نوٹ کر لو۔ اللہ گھر دیاں سربراہاں تو پوچھنا ہے بھی تواڈے گھر وچ 15 بندے آئے تے اے تواڈی حکم چلدا، تواڈی گل منیندی ہے، یہ نن گل سیدھی کیوں نہ واندے با غلط تے صحیح ہے، تانوں پتہ نہ ہوندا با غلط۔ حدیث پاک دے الفاظ نے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے چوں ہر کوئی چھیڑو ہے اور اپنے چھیڑ دے بارے اودے تو سوال کیتا جائے۔ اے حضور دا گل کرن دا سونا سلیقہ اور طریقہ کہ پوچھیا جائے گا ہو بھائی گل کر تو گھر دا سربراہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ لٹا کیوں مجھرا زنوں سے غرضی نہیں، تیری رابری کا سوال ہے۔ اے پیارے دوستو، اے پیارے سجنوں، اس بات نو یاد رکھنا، اے گلہ نہ کرو، اے کاکیو، اے بھائی صاحب جنہیں تسی پیسے سڑ دیو نا، تو اڈی مہربانی تسی پیسے کھول رکھو، یہ دینے آئے تے اتراک چھڑوا جنہیں تسی پیسے سڑ دیو سواد بنیا دے، کوئی ضرورت نہیں پیسے دی جی نہ من سدے آئے کو جان لگیاں کرائے جو کہ دے چھڑ ہاں جی تیسی للہ آران دے ساڑی قوم بدتمیز جائیے تے انہوں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا آپ بالکل چھپ کر کے بیٹھے رہو، جس دینے انہیں تھے آکے دے جائے آج جڑا تسی ہواچ بخیر دے اوران تو اڈی مہربانی بندہ فقیر تو اڈے تراضی میں راضی کرنا ہے، میں اندے تو منے بھی ہویا بیٹھا لائے اور دسو بیان الفی لینا ہے تے لینا ہے، میں ہو گیا جنہیں تو دے چھڑن مہینے بھی مکھ دے انی کوئی میری جیب تب گل سن لو تڑی یہ میرے وہ دی وجہ صرف ہے کہ میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اپنی گل تو اڈے تک بڑھاں تو یہ آج رہی تھے بچے نے ایک گلاں کر دینے شور پاندے نے تے خرابی پیدا ویسے بھی یہ پیسہ شاہی ایسی ہے کڑما جتھے بھی آ جائے روڑا پہ جا ہاں جی وہ جڑے بندے دے اندر آ جائے ان دا بھی دل کردہ میں بھڑکاں پھر بھڑک دا چھڑک دا لاندہ ہے تو ہم پتہ ہے کہ میرے تو زیادہ جان دا ربی بچوں ہون میرے حالتیان کرو اے بھائی صاحب اے کاکیو اے بگیا میرے حالتیان کھا رہا ہے کڈا سونا ہے ہے ہو جو چنگے پترہ جیڑے محفل سنن آئے ہو تو اٹھے تو چنگا کھیڑ تو ان اٹھانا نہیں پڑی رہی ہو تو سی وڈیاں ہو کے کوئی محفلیں کریں
بیٹھے رہو دھیان نال میری پتراؤں گل سنو دین سیکھو بھائی توجہ ہے دوبارہ گل موڑو تو لگڑی پڑی اگلی سبق لیچو بولتا نہیں گیا مہربانی یہ اصل ہے چیرنا سبق تو یاد کو نہیں رہنا میرا دل لباس چکریے تقریر شروع کر لو تو مجھے چلو یہ دیکھو تقریر لے لیا حالانکہ عمران ریکارڈ کی تھی کدی نہیں ہمیں بتی باڑ دیں عمران بھائی نے نا جڑے آساؤں صرف بتی باڑ کے سکھائیں دے بھائی تقریر ریکارڈ ہوں دی بھئی یہ ریکارڈ انہا کرو لبا کدی یہ تو ان لاب پیاتے بھی بڑی گا مڑ سن لیا یہ لب گیا عزیزم توجہ ہاں موبائل نہ آنے مہربانی کرنو بھر لین تے گھر بی بیان بھی سنایا بی بیان سنانا ہوئے نا تو ان دا طریقہ ہے بھئی گھر لایا چاہ تقریر آپ باہر نکل گیا انہاں نا کیا بھئی اسی یہ نہیں آندے مولوی آندے ساڑھا دے کوئی لین دین نہیں ہے تو مرتوسی آپ سن دیا پہیا مولوی صاحب آن دینے میں تے میں اتھے بٹن دبی گیا تے لگ گئی تو انج مر سن لیا ہے تے بیخ لو جی مر بار جانا ہے تو ٹور جاؤ تے جو مولوی صاحب آن دے تے مر بہ جاؤ عزیزان من اللہ قرآن فرما دے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اے عورت اپنے گھر دے اندر رویا کر اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن اے عورت یدنین علیہن من جلابیبہن اپنی چادر دے پلو نال اپنا چہرہ چھاپ کے رکھیا کر اللہ دا قرآن وَذْكُرْنَ مَا یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ من آیات اللہ من آیات اللہ واذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا اللہ فرما دینے آیا عورت اپنے گھر رہ کے رب دا قرآن پڑھیا کر تیرا رب تیرے نہ راضی ہو جائے گا سمجھ آئی کھیلنا عورتاں جدوے آیتاں نازل ہوئی نا بیبیاں ان گھروں باہر نہیں جان اس تو پہنا عورتاں جہاد کرن لڑائی کرن جائیں وہ کٹھیاں ہوئی ہیں تے دور کو آگئی ہیں بھئی یا رسول اللہ یہ پھر بندے تے ساٹھے تو دین چگا نکل گا انہاں تے جا کے لڑنا ہے زخمی ہونا ہے شہادتاں پانیاں نے غازی بنن گے شہید بنن گے مجاہد بنن گے تو اسی تے انہاں چو درجیں پیچھے رہ گئے میرے حضور نے سنیا تے مسکرا پیرا فرمایا بی بی جڑا مرد جہاد تے جائے سفر کرے زخمی ہوئے شہید ہوئے مجاہد بنے یا غازی بنے جنہ انہوں ثواب ملے گا جیڑی عورت گھر رہ کے پردہ کرے گی اللہ انہیں ثواب انہوں عطا فرمائے گا ہونتے بھائی صاحب بندے سمجھ دینے پردہ میانیاں دا کام میں یا پیران دا کام میں کرنا دوجیاں بنیاں کے لیے لوڑے پردہ اے میرے سجن میرے عزیز اللہ دے دین تو دوری دے نتائج رسول اللہ دے دین تو لوگ دور ہو کے رسم و رواج نو دین سمجھی بیٹھی لوگ رسمت رواج نو دین سمجھی بیٹھے نہ رسم دینے نہ رواج دینے دین اللہ دا قرآن تے نبی دا سونا فرمان عزیزم دینے وے ایک جملہ بول کے مڑ واپس پلٹا اپنی گل دی طرح دینے وے کہ تیرے کلچر وچ دین آیا ہے تیرے ماحول وچ دین آیا ہے دینے وے کہ جیرے بندے تو نوکر رکھے اپنا وہ بندہ تیرے بارے کی آندہ ہے دین
تیرا ہمسایا تیرے بارے کی آندہ ہے اے دین، تیری برادری دے بندے تیرے بارے کی خیال رکھ دیں اے دین۔ برادری وچ ابو جال تے ابو لہب ہوندے، وہ محمد مصطفیٰ بھی نہیں مندے تے اسی کڑے کھیت دی بوئے، لیکن دوجی برادری تے مندے بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میرا نوکر میرے تے مطمئن نہیں، وہ اندھا ظالم ہے، تو پھر بھائی جی توڑا دین ہے جے پورا کامل نہیں ہو، توڑے ہمسائے توڑے تو تانگنے تے دین کامل نہیں ہو۔ بھائی جی ہے دین ہے، باہر پاجی پچ جانے ہیں، اوس مزار تک چلے ہیں، اوس قبر تے بیبیاں گئی ہیں، انہاں نہ کو قرآن کر بے کے پڑھ، گلا نہ گیتا کر دن رات، جڑا بے کے دنیا دا کر دیا، وہ یہ چھڑ دے، وہ دین آج یہ قرآن پڑھیا کرو، نات پڑھیا کرو حضور دی، علماء دے بیانات سنیا کرو، دین اندہ نہ ہے، سوچوے کھا کے بلی آج کرن ٹر جارن۔ عزیزان من حضور دی سیرت سنو اور یاد کر لو، میرے نبی پاک سرکار، آپ سرکار دا زمانہ ہے مکے دا، مکی دور ہے حضور دا، مکی دور ہے، مکی عرب دا ایک ملک ہے دا نا یمن، اس یمن دے ملک ایک عورت اپنے پتر نو نانکیاں تے لئی جاندی، اس عورت دے نانکیاں تے جاندیاں راہ وچ ڈاکواں حملہ کر دیا، وہ ڈاکواں نو ایک منڈا چھوٹا جیسا وہ لبا تے انہاں وہ پھڑ لیا، ڈاکو سان کو لے گئے، اس وڑے بندے وک دے آئے، عورتاں مرد بچے وک دے آئے، منڈیاں لگ دیا، مکے دے نال ایک مکی منڈی لگ دی سی، وہ دا نام سی سوکے اکاس، ڈاکواں اس منڈے نو تھے لے اندہ تے ویچن آستے تھڑے تے کھڑا کر دیتا، حکیم بن حزام، انہاں ویکھیا منڈا خوبصورت لگا، پسند آیا، بچہ سونا ہے، انہاں کہ کتنے دا بیچنے، انہاں کہ 400 درہم، انہاں 400 درہم دیتے بچہ خرید جائے، سیر اعلام النبلاء دے اندر موجود ہے، اور استیاب فی معرفت الاصحاب دے اندر واقع موجود ہے، اس غابہ فی معرفت صحابہ دے اندر موجود ہے۔ وہ بچہ انہاں 400 وچ خرید لیا، انہاں دی خالہ سن حضرت خدیجہ الکبریٰ، انہاں نے گفٹ کر دیتا، اس بچے دا نام سی زید، کی نام سی زید، حضرت زید دا رنگ بڑا گورا سی، اکھاں موٹیاں سان، حسن ظاہری انہاں تے بڑا سی، انہاں حضرت خدیجہ نے دیتا کہ تسی کر لے ہوں دیو، تو اڈے کوڑ اولاد کوئی نہیں، اجے کمارے سان نا بی بی، تے خالہ جی ہے تسی لے لو بچہ تو اڈی خدمت کریا کرو، مالدار بڑیاں سان گفٹ ملیا لے لیا، کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ دی حضور نال شادی ہو، تو پھر وہ بھی حضور دے نال ہی حضرت زید بھی آگئے، حضرت خدیجہ دے نال، رسول اللہ دے وہ بڑے قریب ہو گئے، رسول اللہ ویسے ہی محبت دے پیک کر آئے، حضور شفقت اور احسار دے پیک کر آئے، وہ حضور دے نیڑے ہوئے تھے، انہاں ماں پیو دی ضرورت آئی، کیونکہ وہ ماں پیو تو بچھڑے آئے، یہ حضور سرکار انجی کریم آئے، وہ حضور دے بڑا قریب ہو گیا، جدو پیار لبے نا کسے شہنو، تے جانور نو پیار چا دے بھی تو بھی نیڑے ہو جانے، وہ ہر ویلے حضور دے نال رہن، حضور جی دے جانا، انہاں چھوٹے جے زید نے انہاں دے نال رہنا، تو حضور سرکار ایک دن لے کے طواف کعبہ پہ کرا، یمن دا ایک بندہ آیا سی، وہ سیان لیا کہ اے بچہ تے حارثہ دا بیٹا ہے جڑا خزا قبیلے دے، اے تے انہاں دا بچہ ہے، تے پھر ایتھے آ گیا، اس پوچھیا گل ساری تے سرکار نے دسیا کہ ایسا تے اس طرح ساڑھے کوڑے پہنچے، وہ پیشاں گیا تے اس انہاں دی ماں نو دسیا کہ تیرا پتر مل گیا ہے، جدو دا انہاں پتر گم ہویا سی، ماں روندی رہندی، شاللہ ماما دے پتر گم نہ ہو جائے، شاللہ ماما دے جوان پتر نہ مر جان، جڑیاں ماما یا باپ دا جوان پتر گم ہو جائے، مر جائے، وہ جیوندے رن دن پر انہاں دے دل زخمی ہو جاندے، تاریخ دے اندر اور جڑیاں کتاباں دا میں نام لیا ہے، انہاں دے اندر انہاں دی ماں دے شعر بھی لکھے، پتر ہوئے سونا ہوئے تے مڑ او ڈاکو لے جان تے مڑ ماما تے سوچ دیاں پتہ نہیں، ماما جدیاں ہوندیاں انہاں پتر باہر گلیا ہوئے، گھر ساگ پکایا انہاں، وہ پاویں اتھے کڑائی پیا کھاندا ہوئے، وہ ساگ اگے دھرکیاں دیاں نے، پتہ نہیں میرے پتر نو پسند بڑا، آج ہوندا تے ایتھے بھی کھا لے،
ماواں دی ہوندیاں تسی بہتر جان دے ہونے عزیزاں نے دی وقار ماں روندی ہے تے پتر نو یاد کر کے آندی ہے ٹر گئے یار محبتاں والے یار محمد تے جائیے گے پاس ٹر کے دلداری دلا دے وطنوں چکی مہارا خالی بستی نظری آوے تے کنڈ کی تی جدو یارا میاں صاحب فرمانے ٹر گئے دلدارے دلان دے فکران پاکی لیر پرانی وانگو دے ٹنگ گئے بچ فکران مانو پتہ لگیا تے ساری دولت کٹھی کر لئی سارا گھر دا مال لیا مکے آ گئے مکے آ کے محمد بھی نے وہ ڈھونڈ دیا حضور کو آئے تھے حضور اپنے گھر تشریف فرما ماں تے باپ دوویں آئے حضور کے سامنے آ کے پوچھ دینے سونے آؤ محمد تسی ہو حضور فرمایا محمد میں ہی تھے مائی عرض کر دیئے سونیا میرے پتر گم ہو گیا سی جیدہ نام زید تے سرکار میں اپنا سارا مال لیا تسی منہ جو منگو جو چاہی دے تو میرا پتر میں دے تو پھر سجن ویچی دیتے نہیں نہ ہوتی جنہاں نال پیار ہوئے انہاں دی قیمت نہیں نہ ہوتی سرکار فرمایا آسان ویچنا کوئی میں زید دا مول نہیں پانا ہاں زید نو بلانے تسی زید نو مل لو ایک واری زید کہہ دے وے کہ سونیا من چھٹی چاہیے زید تو اندے دے پیسے نہیں لینے زید تو اڈا ہو گیا ایک واری آنکھیں چب میں جانا ہے انہاں کیا سونیا کمال ہو گیا تو ساں تے گالی بڑی سونی کیتی ہون جے ساڑھا پتر ساڑھے نال نہ جاسی تے اور کون جاسی اسی تیاراں تسی بلاؤ انہاں بلایا ایدے ماں تے باپ دوئیں بیٹھے ایدے رسول اللہ بیٹھے حضرت زید تو پوچھیا گیا تیرے ماں باپ آئے نے ماں کہن دیوے پتر تینوں بہنا یاد کر دیا تینوں پھرا یاد کر دینے وطن بھی پیارا ہوندہ ہے گلیاں پیاریاں ہوندیاں پنڈ پیارے لگ دینے اپنا ملک پیارا لگ ہے حضرت زید نے سنی ماں باپ دی گل دے فرمانے لیں جس دل اندر عشق سمانا انہیں نہیں مڑ جانا پاویں سونے ملنے ہزارہ اسی نہیں یار وٹانا پاویں سونے یار وٹانا اما
بے شک تیرے نال پیار بڑا ہے پر میں حضور دا بوا چھڑ کے ہون نہیں جانا زندگی بھی سرکار نالے موت بھی سرکار نالے سیکھن والی گل اے وے کہ ساڈا نوکر کچھ جڑے ہوندے نا سیری انہاں دی فطرت گندی ہوندی ہے وہ کسے کول بھی 2 مہینے تو بالا نہیں رہندے ہاں جی وہ ٹرک پھر کے کھان ہی لے ہوندے تے کچھ جو بندے نسلی بھی ہوندے نے وہ نہیں چھڈ کے جاندے جے کچھ پیار کریے میرے کول بھی دا مجی بھائی جی سن دے میں بندے سارا دن ہوندے تے ٹنگی رکھنا تے شامی چاہ جوگا گلاس بھی وہ نہیں دیندا سارا گھر لے جانا تے سویرے موڑ اٹھ کے وہ بڑیا پیار نال پٹھے پائے بھائی کوئی تسانوی رعایت کرنی چاہیے میں جو مان گھر لے جانا جے وچوں کلو اے بھی لے جائے کنجر سارا دن پٹھے پائے تے کی این ہو جانا مینوں اللہ جڑا دینا ہے سویرے نو دیتا تے سویرے راضی ہو کے انہاں اور خدمت کرنی انہاں 10 کلو اور بدا چھڑا اے میں نہیں کہہ رہا رسول اللہ فرماندے کہ اگر تہاڈا نوکر ہوئے تے تسی اودے سامنے کھانا پکاؤ انہاں کو دھنیا لایا انہاں کو گوشت لایا انہاں کو فلانی شے لایا تے جدوں پک جائے انہیں نہ کھے کرو ٹوٹ سرکار فرماندے ان کچھ حصہ اپنے کھانے چ دیا کریا وہ غریب راضی ہو تے نالے بھائیا اس ونڈ ولوں بھی وہ سیری بھی تے اون دی بندہ ہے تے میں بھی اون دی بندہ مینوں اس 50 مجھ دے چھڈی ہے تو ایک بھی نیس دتی اون میرا نوکر بنایا اس پیدا کرنا تھا وہ جے میں انہاں دے گھر چ پیدا کردا تو ایتے چ کردا تو میں ٹل کیڑا لا میں نے اس گل تے دا شکر گزار نہیں ہونا چاہیے مالکہ تیری مہربانی ہے مینوں ایتے چ پیدا کیتی تے موجاں لگیاں اے او دی اپنی ونڈے او دی حکمتاں نوں وہی جاندا ہے کئیاں 50 کلا دے چھڑدا ہے کئیاں 5 مرلے نہیں دیندے وہ اپنا مکان ہی بنا لین او دی مرضی ہے جنہاں نوں 50 کلا دتا س انہاں نے نہیں کچھ رعایت کرنی چاہیے کوئی غریب مانا چاہے تو نہ کھواڑ لا پایا 5 مرلے تے بیٹھا وہ سمجھ آئی بھائی صاحب رب نے جن دیتا ہوئے ان دوریاں نال رعایت کرنی چاہیے سختی نہ کریا میں یہ بھی ویکھیا ہے کوئی کسی دی زمین چ بیٹھا ہوئے تو انہوں انجی بیچارے تنگ کر دے نو اخیری اٹھ کے کسی شہر جا شہر آئیں یقین کرو کمیاں دے ملے بنے وہ سارے پنڈاں جو اٹھ کے تو یہ محبتاں ایتھے کریے تے کیوں جان جی میں تو ایک مثال دینا امان اللہ بھائی چند دن پہلے میں ایک بندے کو گیا میں انہوں دینا کوئی کام سی ذاتی پرسنل میں اس بندے لگے نہ جانا وہ میں کوئی نہ جانا فیس ٹو فیس ملاقات کوئی نہ میں ان دینا کو میں نے غرض آئی کام ماں دینا کو معاملہ کرنا سی لینڈ دیر کرنا میں وہ دے کھڑ گیا اتھے سی گئے تھے میں پتہ لگا کہ جیڑے اندے نوکر نے اس خود ہی دسیا انہاں نوکران تو بھی پتہ لگا اے تریجی پیڑی ہو گئی ہے انہاں دے نوکر میں آکھیا انہیں اس بندے دے بارے اور تحقیق کرن دی لوڑ نہیں بندے دا پتر ہے جن دے کول نوکر تریجی پیڑی چ بیٹھے ان کو بندے دا پتر نہیں تے 3 سال نہیں کٹ دے ہوندے تھے تو کچھ نوکر بندے دے پتر نہیں ہوندے ہاں جی انہاں دی عادت ہوندی ایک جٹ تو 5 لاکھ لیا تے کراچی مڑ دوجے تو 5 لاکھ لیا تے کراچی انہاں دی وجہ تو پھر سارے نوکراں دا تے جڑے مالک ہوندے نے انہاں دا سسٹم اکثر بندا ہے میرے نبی پاک کولوں سیکھو حضرت انس فرماندے میں 10 سال حضور دی نوکری کیتی 10 سال میں حضور دی نوکری کیتی ہے اور میں کئی واری غلطیاں کیتی ہیں پر رسول اللہ میں جھڑک دینا ہوندے حضور میرے نال پیار ہی کیتا ہے ایس ونڈ تو سکھو بھائی صاحب کے رسول اللہ دا دین کی یہ چیزاں سانو اپنے اندر پیدا کر لگی اسی تے مڑ دین مکمل ایندہ نا دین ساڑھے رشتہ دار ساڑھے تے مطمئن ہونے چاہیے ایک مثال پیش کرنا انہوں مڑ سوچیا ہے کلیاں بیٹھ رسول اللہ دے ایک چاچا سن سکے
وہ جنگ بدر ابو لہب دی پارٹی ابو جہل تے حضور نال لڑن آیا جڑا شریکاں نال مشرکاں نال رل کے تے لڑن آ جائے مڑ شک تے کوئی نہیں کوئی لڑنا جنگ کھڑی گئے کیوں حضور فرمایا سی میرا چاچا اس پاسوں آیا جے تے پاویں لڑن آیا ان قتل نہ کریا جے پھاڑ لیا دیکھیا جے صحابہ پھاڑ لیا راتی رسیاں پا کے قیدیاں والے خیمے چ بنیا تے سامنے خیمہ سی حضور دا جدو رات دیوں ڈھل گئی تے حضور فرماندے نے صحابہ میرے چاچے دیاں رسیاں سخت نے انہوں درد ہوندی ہے ان دی آواز میرے کو آوندی ہے مینوں نیندر نہیں آوندی بھائی سمجھ آوندی پئی پاویں چاچا دشمناں نال رل کے لڑن آیا ہے پر او دی جڑی درد والی آواز ہے نا ہائے ہائے دی او دے کراہن دی اس وجہ تو نیند نہیں آوندی پئی جے مناسب سمجھو تے او دیاں رسیاں ڈھیلیاں کر بھائی صاحب دین تے ہی دا رائے میرے نبی تے انہاں دشمناں نال بھی پیار کیتا ہے جڑے لڑن کچھ بندے آندے شاہ جی لگ دے سب ہوندے میں آکھیا آئی ایم ایگری وچ یو میں تواڈے نال ایگری کراں لیکن مداریاں نہیں ویکھیا او سب بھی رکھ دین کہ نہیں او بھی کھا کے روٹی کما لے برادری سپاں ورگی بھی ہوئے نا تے کدائیں کام آئی جاتی اور کدائیں کام نہ آئی تھی آج کل سیزن آ گیا ووٹاں والے تو اس بندے تے مگر ہونا ہے نا انہاں آکھنا باویں سپاں ورگی ہے دے نا کام آئی کہ نہ آئی برادری نال لڑو نہ بگاڑو نہ جویں دے بھی انہاں نال بنا کے رکھنا چاہیے یہ دین ہے کوئی ماڑا کمزور تواڈے چار چفیرے تو نظر آوے تو دے نال پیار کریا کرو اے دین میرے حضور مکے دے بازار وچ لنگے جاندے تھک پئے تو بس کری چلو پھر تھوڑا جی آج ٹائم راندا میں جتنی کو تقریر کرنا ہوندے چونکہ 10 منٹ جے رانتے تو تھوڑے جے 5-7 منٹ اور کڈو تو دعا کر لیں عزیزاں مکے دا بازار میرے حضور جا رہے ہیں ایک ضعیفہ مائی اپنا سامان لے کے کھلوتی ہوئی حضور پوچھ دینے اممہ تھے کیوں کھلوتی ہوئے عرض کر دیئے وے سونیا میری گٹھڑی بھاری ہے چکدا کوئی نہیں حضور فرماندے نے اممہ اپنی گٹھڑی میں نو چکوا جنہ دیا کوئی نہ چاہے انہ دیا گٹھڑیاں محمد چالے دے سر توجہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی سنیا والا نعرہ لائے یہ جوانا میں تیرے تراجی جیڑا بندہ نعرہ تحقیق لائے میں ان پورا سنی سمجھ جیڑا بندہ نعرہ تحقیق لائے وہ پورا سنی یہ سنیا دی علامت سنی ہوئے جیڑا حضور دے سارے صحابہ دا احترام کرے سنی ہوئے جیڑا حضور دی ساری آل دا نو کرو بچوں ڈنڈی مارنی سنی جو ہے اللہ دے ولیاں دے نوکر بابیاں دے خادم آل رسول نال پیار کرنا لیا صحاب رسول نال عشق کرنا عزیزان محترم میرے حضور نے گٹھڑی چالی پوچھ دینے اممہ مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہی آندھیے وے سونے موہ لیا سونے آئیں تھے کوئی جادوگر آیا ہے جدہ نام محمد العیاذ باللہ ایتھے کوئی جادوگر آیا ہے جدہ نام محمد وہ بندیاں تے جادو کردہ ہے جیڑا ان دے کڑ جائے وہ آجلے دس دے رب نے انہاں چھڑ دیندہ ہے تے انڈیٹھن منن لگ
تے ساڈے سنیا بڑے بڑے وڈے ابو بکر عمر عثمان حمزہ بڑے بڑے بندے ادے ٹر گئے تے میں تے سنیا وہ جیڑا اون مل پوے او دے ورگا او دے رنگ چڑھ جاندا ہے تے میں تے مکہ چھڈی جانی ہے بنا اون ملنی تے نہ میرے تے ہو جادو ہوے میں تے اس تو اتر جاندی پئی میری گڈڑی کوئی نہیں چاہندا پیا بڑیاں میں آکھی کہ تو کڈا کرمانا ہے جس آیا تے چا لئیے اس محمد تو تم ہی بچی حضور سن دے بھی جاندے میں تے گٹھڑی مڑ بھی چاہیے سٹی نہیں مڑوی عزیزہ نے من تاں کہنے اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ سن کے گالیاں میں مسکراؤ دے رہے جاواں قربان سونے دے اخلاق تو ویریاں چادراں وچھا دے رہے اللہ اللہ جدو توڑ لے گئے مائی آندھی وے سونے چہرے آڑے اپنا نام تے دسے ہاں کدی مکے آئی تے تینوں مل لوانگی حضور فرما دینے اماں جدے تو بچڑ دا مشورہ دیتے ہی او محمد میں جدے تو بچڑ دا مشورہ دیتے ہی او محمد میں ہی مائی حیران ہو کے حضور دا منہ میں دیئے سونیا میں کچھ اور سنیا سی میں کچھ اور سمجھیا پر تو تے کچھ اور لگنا ہے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بڑھا لے کلمہ پیر پڑھائے او مرید ہوندائے جنہوں کلمہ میرا نبی پڑھائے او صحابی ہوندائے کتنے کرمہ بڑے ہو لوگ آئے سرکار دے آتھے جات دے کے کلمہ پڑھیا دے حضور پڑھایا لا الہ قبر اندھیری گار اسی اتھے کوئی نہ بیلی یار اسی پڑھ کلمت بیڑا پار اسی پڑھو لا کلمہ پڑھے انہوں پڑھ دیا نصیب ہوتا ہے اپنی زبان سے کلمہ جاری کرو لا الہ اے فرمانے نبی دیا خبران دا ہونا کلمہ ساتھی قبران دا رانا فرق نہیں زیرا زبرادہ پڑھئے لا الہ بابو جی سنی اے دین میں سکھ لو کوئی تو اڈے نال اچھا سلوک نام ہی کرے تو تسی کر دے رہا پیار کریا کرو
پیار آخر اپنا تھان بنا لیندا ہے تے اپنا آپ منوا لیندا ہے پیار اپنی تھان بنا لیندا ہے تے اپنا آپ منوا لیندا پیار نال بندیاں قائل کرو محبت نال لوگاں قائل کرو تے دوجیاں دے کم ہونا سکھو میرے مرشد فرید فرماندے نے دنیا اتے رکھ فریدہ ایسا بین کھلون تو ہوئیں تے ہسے دنیا تو جاویں تے رون کوئی تینو یاد کرے بھائی اپنے چھت تے چڑھ کے کبوتر اڑان دے ہو تے گماڑیاں دا خیال رکھیا تو اڈی وجہ تو انہاں تکلیف تے نہیں ہوتے اچھا ڈیک لاندے ہو تے خیال رکھیا کرو گانے سنن دا شوق تو آنے تو اڈے ہمسایاں نے دی وجہ تو تکلیف تے نہیں ہوتی بھائی سمجھو دی بھی ہے کہ نہیں ہوگی بھائی اے دین کوئی تو اڈے ملے گلی برادری بھائی بندہ درد تکلیف چوہے تو دی تکلیف دور کریا کرو بھائیا اے دین آخری گل کرنا حضور میرے آقا مسجد وچ فجر دی نماز پڑھا کے بیٹھے تے ایک بندہ عرض کردا ہے سونیا فلانا بندہ جڑا ہے نا وہ جلدی کا ٹور جاندہ ہے آج کل ان کوئی مسئلہ ہے حضور فرماندن اچھا جی آقا فرما آؤ چلیے پھر دا مسئلہ حل کریں اے جے میرے نبی حضور فرماندن آؤ دا مسئلہ حل کریں حضور انہاں دے گھر آ گئے اور فرمایا پیاریا چھیتی آ جانا خیر عرض کردے نے یا رسول اللہ ساڑھے گماڑ یہودی نے انہاں وال کھجور اگیے تے اتوں ساڑھے گھر جھکی سونے آؤ دیا کھجوراں ساڑھے گھر دیکھ دیا نے تو میں فجر پڑھ کے چھیتی ہونا میرے بچے اٹھ کے دیا کھجوراں نہ کھا لین میں کٹھیاں کر کے انہاں دے گھر سٹنا کہ بھئی اپنیاں لے لو سی توڑیاں نہیں کھانا چاہتا ایک جملہ بولدہ رہنا اکثر پلیاؤ میرے نبی تے اپنے صحابہ دی تربیت کی آئی کہ وہ یہودی دیاں کھجوراں نہ کھان دے پہلا نبی دی شہزادی دیاں کھجوراں کی میں کھا سکتے ہیں میں بندیاں گال بنائی کمڑیاں بندیاں لڑانا مرید لٹان آڑے ہوندے نے مرید لٹن آڑے نہیں ہوندے 15ویں صدی دے بھی پیران تے مال لٹا چھڑ دیں تے تُسی حضور دیا مریدان دے بارے کی میں سوئی سکتے ہو انہاں دا مال لٹ دیا نو دیا نا ہونے تھے کو تو ان جھٹ تو پیچھے آکے بس ہونے چوریڑیاں شاہ اور ان صدیہ آیا تو انہاں لٹ لیا خدا دا نہ جان دیو حضور دے صحابہ مال لٹا بات دور نہ ٹر جائے اسے کہ سونے آئے تو جلدی ہونا اور مسئلہ کوئی نہیں آج کل ہے پرابلم تو میرے حضور فرماندے نے جاؤ ناک کھجور دی قیمت لایا سی پیسے بھرنے مسلمان آئے فرماندے نے یہودی اپنی کھجور دی قیمت لا اسا کیا تو کی میں پیسے بھرنے نے انہا کیا پیسے میں نہیں بھرنے پیسے میرے حضور بھرنے انہاں کیا جے تیرے حضور بھرنے نے یہ اپنے نبی نو آگ کھجور نو صد مار لین اساں ویچنی کوئی نہیں نبیاں دے آنکھیں ٹر جانیاں سچا نبی ہے تو نہ کھپران کھجور نو صد مار لے سی نہیں ویچنی مسلمان آئے تو نہ سونے آؤ تے آگل کر یہ حضور فرمایا گھبراندہ کیوں کہ انہاں کھئی ان کھجور نو آگ مسلمان لگے گئے تھے فرماندے میں کھجورے ساڑھے حضور یاد فرمائے ہی دے آجا کھجور نے یہودی دی دیوار ڈھائی زمین دا سینہ چیر کے سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئی پچھے یہودی آگے آدھے سونیا کلمہ پڑھا تو اللہ دا سچا نبی ہے
بھائی صاحب میرے پیارے میرے عزیز میرے ساتھی یہودی حضور دی بارگاہ چاہ کے چاہتا ہے میں ان کلمہ پڑھاؤ تھی سچے نہیں جڑا اپنے نوکران دے کام آ جا آقا ہو تو ایسا یہودی کلمہ پڑھیا اندروں کفر نکل گیا تو ایمان آ گیا سلطان العارفین باو رحمت اللہ علیہ تے آپ فرمانے نے الفی اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی نہ پانی ملیا ہر رکھے ہارے جائی اندر بوٹی شور مچایا تے جا پھلا دے کامل باو تے جے بوٹی لائی عزیزو اللہ نو ایک منو او دی ذات اچ او دی صفات اچ او دی عبادات وچ کسی شریک نہ بنی ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ دی ایک تھوڑی جی گل رہ گئی اس نے سمجھ لیا اللہ دی سب تو محبوب ہستی رسول اللہ دین دا مرکز حضور نے رسول اللہ سرکار آقا کریم سونے سرکار خاتم النبیین نے حضور تو بعد کوئی نبی نہیں حضور تو بعد حضور دیال اور اصحاب نے سنی ہوئے جندہ کیتا ہوئے ہر صحابی نبی اور آل دے بارے سنی دا کیتا ہونا چاہیے تو ہے نور تیرا سب کرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور حضور دیال نال محبت کرو امان اللہ دعا دو اللہ بھئی میں پڑھو عیسیٰ واللہ پڑھنا تو پیارے ہو عقیدہ ہے اور اس کو یاد رکھا برانتے جایا کرو لیکن شریع طریقے دے مطابق جایا عورتاں نہیں جانا چاہیے دوسری چیز میرے بچوں اور عزیزوں تسی سنی ہو مرید ہندے ہو پیران دے ہونا چاہیے لیکن پیر بھی ہونا چاہیے جڑا پورا سنی ہو جدی سنیت شک ہوئے وہ بھی پیر نہیں عقیدے شک ہوئے وہ بھی پیر نہیں جاہل پیر نہیں ہو سکتا عالم ہونا چاہیے صحیح العقیدہ ہونا چاہیے میرے اعلیٰ حضرت فرما دیں جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام پیر چنگا ہوں پیر ہوئے تے بندہ شیطان تو بچیا رہا پیر چنگی شہ بڑی بدیا چیز ہوندی ہے مرشد سلطان باو فرما دیں جدودہ مرشد ملیا باو میرے مکھ گئے کل عذاب دے مطلب ایک بندہ ایک دے مگر جٹو پیر میرلی شاہ صاحب دے صاحب زادے سن حضرت سید بابو جی انہوں نے کسی پوچھا ہے تسی ریلوے انجن نال بڑا پیار کر یہ دیچ کی رمض ہے بھائی ریلوے انجن نال محبت کر دے انہوں نے کوئی مرید توفہ دے دیا تو ریلوے انجن دا دے دیا تو انہوں نے فرمایا بھئی یار میں نے چنگا اس تو لگتا ہے مگر جی میں دے بھی ڈبے پا چھڑیے لے توڑ جاتا نہ سمجھ آئی آپ کو کہنا تو یہی لین پیری مریدی دی جی میں دا بھی ڈبا ہوئے انجن چنگے مگر بچ جائے تو توڑ اپڑ جاندہ ہے تو پائی جی جانا لاہور داتا صاحب تے ہوئے تے انجن پشاور آل پہ جاندہ ہوئے تو مڑا پڑے تو کوئی
لہذا پہنا اے ویکھنا چاہیے باسی جڑے انجن مگر لگوں آئے جاندہ مدینہ شریف وڑ مسئلہ ہے تھاپڑا مار کے اندر مدینہ شریف جانا ہے تو لہر آئے بینڈ جائے کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں لہذا یہ یاد رکھنا ہے بھائی جانا ہوں دے نال چاہیے ہے جیڑا مدینے لے راہ وچ جانا لے نال ساڈا تعلق جوڑ بھائی صاحب نہیں وڑنا تو دوسرا اے بے کہ کسے صحابی دے بارے بھی بے ادبی دے الفاظ سنی نہیں بولنے چاہیے بیٹا اسی سنی ادب بڑا اور اگلی بات یہ ہے کہ اسی حضور دی آل نال عشق کرنا اسی 10ویں والے پیراں دے بھی نوکراں تے 11ویں والے پیراں دے بھی نوکراں 10ویں والے امام حسین کا گھرانہ تے 11ویں والے مولا حسن کا گھرانہ غوث پاک امام حسن دی اولاد تو اسی میں دوہاں پیراں مننا تے 12ویں انہاں دے نانا جان دی انہاں دے بڑا دی سنگیو رضی دو دے جملے تے اختتام کرانگا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اللہ اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ عظمت آل انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول عظمت میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے سیدہ زہرا کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے عظمت آل نبی سارے کیا پیار نہ کہہ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور دی بارگاہ میں چادر ہویا حضور باہر نکلے تو حضور نے چادر اوڑی آئی تو میں لگا بھی چادر اوتا اوپری ہے ایٹ کوئی چیز ہے میں سوال کی تا ما حاد اللذی انت مشتملون علی سونے جڑا چادر دے ایٹ اوتا نظر آن دے فرماندے نا حضور کوئی چو نہیں بولے فقاشفہو انہوں چادر دی بکڑ کھولی تو آپ فرماندے میں ویکھیا فَإِذَا حَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرَقَيْهِ فرمایا ایک پہلو نال حسن آئے دوجے نال حسین آئے تے ستے پہ حضور فرماندے اسامہ حادانی ابن آیا اسامہ اے حسن بھی میرا بیٹا ہے تے حسین بھی میرا میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے اللہم انی محبہما یا اللہ میں حسن نال بھی محبت کرنا تے حسین نال جیڑا بندہ انہاں نال محبت کرے اللہ سبحانہ نال محبت فرما اللہ تو بھی انہاں نال محبت فرما تے جیڑا انہاں نال محبت کرے تو اس بندے نال بھی محبت فرما تاں دی دعا کہ عظمت بھول نہ جا